اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں، عاجزی سے، انکساری سے، محبت سے تیری رحمانیت کو، تیرے رحمان ہونے کو قبول کرتے ہوئے اور مانتے ہوئے اور پوری اپنی زندگی کی ڈور تجھ پہ چھوڑتے ہوئے، کیونکہ تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے اور تو فرماتا ہے بس یاد رکھو تم مجھے، میں یاد رکھوں گا تمہیں، اور شکر گزار بنو میرے اور میری ناشکری نہ کرو۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم بہت کمزور ہیں، ہماری خواہشیں، ہمارے وسائل ہماری طاقت سے بہت زیادہ ہیں۔ ہم جب بھی کسی کام کا فیصلہ کرتے ہیں اس کے انجام سے بے خبر ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اللہ، تو اس کے انجام سے خوب واقف ہے۔ اللہ، ہر معاملے میں ہماری مدد فرما اور اس فیصلے کو ہمارے لیے آسان فرما۔ اے خدا، ہمیں تنگی دل سے بچا، حوصلہ دے معافی مانگنے کا، معاف کرنے کا، اور ہمیں ان سے پناہ دے جو معاف کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، اور ان سے بھی جن کے دلوں میں سیاہی مگر چہروں پر فریب بھرا تبسم ہے۔ اللہ تعالیٰ، ہمیں اور ہم جیسوں کو اس تبسم کے زہر سے بچا۔ اپنے بچوں کو سوری کہنا سکھائیں، خود بھی سوری کہنا سیکھیں، ایگو تہذیب میں بدل جائے گی۔ پاک پروردگار، یا اللہ، ہم سب کو سکون قلب عطا فرما، تاحیات تندرست سلامت اور شاد آباد رکھ۔ ہر روز خوبصورت زندگی اللہ تعالیٰ دے۔ اللہ پاک رب کریم آسانیاں پیدا فرما دے۔ اللہ پاک، اگر ہم ایک خوشی کی آرزو کریں تو خوشیوں کا سمندر عطا کر دے۔ رب کریم، اس گلشن حیات کو اپنی نعمتوں کی خوشبو سے ہمیشہ معطر اور مالا مال رکھنا، اور خوشیوں کے لازوال خزانوں کے ساتھ اللہ غفور الرحیم نصرت اور حفاظت کرے اور تمام حاجات پوری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ، زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے، سب سے بڑھ کے برداشت سے۔ رب کعبہ سے التجا ہے کہ ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی تکالیف سے محفوظ رکھے، اور راحت جان، رزق حلال اور صحت مند زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ، سب کچھ تیرے اختیار میں ہے، کیا نہیں۔ اللہ پاک، ہمیں اس طرح سے نواز دے کہ ہماری دعائیں قبول کر کے ہمارے لبوں پہ کوئی دعا نہ رہے۔ اللہ، ہماری ساری دعاؤں کو قبول و منظور فرما اور اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما، خوشیوں کا سمندر عطا فرما، مایوسیوں پریشانیوں سے دور فرما۔ اے اللہ، ہم پکارتے ہیں تجھے پیار سے، محبت سے، خلوص سے، کہو کہ 3 بار اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ ہم دربار خداوندی میں حاضر ہونے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور خوشبو بتایا کرتی ہے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے گزرے ہیں۔ ایسے رہبر و رہنما پر لاکھوں سلام، اور ہم ان کے ساتھ اپنے اللہ کے دروازے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور کسی کام میں دیری ہو جائے تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، خواہ وہ یقین ہو، صبر ہو یا دعا ہو، ہر کام میں اللہ کی بہتری شامل ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ، تو بڑا مہربان اور رحیم و کریم ہے، تو ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پہ کوئی دستک بھی نہیں دیتا، تو پھر کیسے ان دروازوں کو نہیں کھولے گا جن پر مسلسل دعاؤں کا پہرا ہے۔ وہ ہر لمحے ہمارے لیے راستے بناتا ہے، ہمارے لیے لائحہ عمل ترتیب دیتا ہے، ہمارے لیے زندگی کی منصوبہ بندی کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے میرے بندے کے لیے مغفرت کا راستہ نکل آئے، وہ معافی مانگ لے، اور معافی نہ بھی مانگیں تو بھی اس کی رحمتیں ہمیں آواز دیتی رہتی ہیں،
اور ہمیں اس کی آواز پہ لبیک کہنا چاہیے اور اس کی رحمتوں کو ہر وقت طلب کرنا چاہیے۔ وہ تو ہمیشہ ہماری دعاؤں کا منتظر رہتا ہے کہ کب ہم اس کو منانے کے لیے جائیں اور مان جائے۔ وہ اتنا مہربان ہے، وہ کہتا ہے تم مانگو تو صحیح میں دوں گا۔ وہ تہجد کے وقت آواز لگاتا ہے کوئی مانگنے والا ہے، کوئی مانگنے والا ہے، کوئی مانگنے والا۔ تو ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں مانگنے کے لیے۔ ہمارے اللہ پاک ہماری جھولیاں پھیلی ہوئی ہیں، ہمارے دامن پھیلے ہوئے ہیں، ہمارے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے، ہم پہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما دے۔ آئیے پکارتے ہیں بہت پیار سے، ڈوب کے کھو کے 3 بار اس کو، اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ اے رحمان، تیری رحمتوں کے سائے تلے ہم سکھ کا سانس لیتے ہیں۔ ہر تکلیف تیری رحمتوں کی وجہ سے ٹل جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، تیری رحمتیں برستی رہتی ہیں۔ ہم اکٹھے ہو کے تجھ سے دعا مانگتے ہیں، تیرے حضور حاضر ہوتے ہیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ زندگی کوئی چانس نہیں ہے جو اتفاق سے مل گیا، یہ چاہت ہے جسے تخلیق کیا گیا۔ ہم سب رب کی چاہت ہیں، اس کی چاہت کو پہچانے کہ اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا۔ ہمارے حق میں تخلیق نہ کیے جانے کا فیصلہ بھی آ سکتا تھا۔ اگر ہمارے حق میں تخلیق کیے جانے کا فیصلہ آیا ہے تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے۔ اللہ کے اس فیصلے کو پہچاننا چاہیے، اپنی زندگی کو نا امیدی مایوسی کے ہاتھوں برباد نہیں کرنا چاہیے، خود کو بدلنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر ایک لمحے کی مردہ دلی کو زندہ دلی میں بدل دیا تو یہ فتح ہوگی۔ مایوسی ایک جنگ ہے اور جیت ہماری ہونی چاہیے، مایوسی کی نہیں۔ زندگی بڑی یا چھوٹی نہیں ہوتی، یہ ماضی اور حال بھی نہیں ہوتی، یہ کن ہے اور فیکون کی صورت میں ہم میں دھڑک رہی ہے۔ زندگی میں کوئی کام کریں یا نہ کریں، لیکن زندگی کو بیکار اور فضول سمجھنے کا کام کبھی نہ کریں۔ خوشی کسی بھی چیز سے منسلک نہ کریں، خوشی کو اندر سے محسوس کریں۔ خوشی پیسے میں، کامیابی میں نہیں ملے گی، ورنہ دولت مند لوگ سب سے زیادہ خوش باش ہوتے۔ زندگی میں مشکلوں کو موت سے تعبیر نہ کریں، ورنہ تکلیف میں مبتلا بچے کبھی نہ مسکراتے، اور دکھ اور تکلیف کو مایوسی کی دوا نہ دیں، بلکہ اسے اللہ کے قرب کی نشانی سمجھیں۔ جب بچہ صحت مند ہوتا ہے تو وہ کھیلتا کودتا ہے، جب بیمار ہوتا ہے تو صرف ماں کی قربت چاہتا ہے۔ زندہ رہنے کے لیے کوئی اچھا دن نہیں ہوتا، زندہ رہنے کے لیے ہر دن کو اچھا بنانا پڑتا ہے۔ اپنے دنوں کو پر امید بنائیں، مسکرائیں کہ رونے کے لیے کوئی دن نہیں بنا۔ اللہ کی دوستی حاصل کرنی ہے تو اس کے بندوں پر مہربان ہونا پڑے گا، کیونکہ عبادت کرنے سے پارسائی ملتی ہے اور نیکی کرنے سے رب ملتا ہے۔ نعمت کی ناشکری زوال کا آغاز ہے اور استغفار کی کثرت عروج کا آغاز ہے۔ استغفر اللہ سربلندی کا وظیفہ ہے اور الحمدللہ انعام یافتہ بندوں کا ورد۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ اس وقت دعا مانگنے کی توفیق دی۔ قبولیت کی اس گھڑی میں تو ہماری غلطیاں، نافرمانیاں معاف فرما دے۔ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہماری اولاد کو نیک صالح اور خوشبخت بنا، ان کو نیک مقاصد میں کامیاب فرما۔ یا باری تعالیٰ، تو اپنے لامحدود خزانوں میں سے بھی وسیع رزق حلال عطا فرما، ہماری دلی دعائیں قبول فرما، ہمیں مایوسی سے بچا، ہمیں خوشی کے لمحات دے جس میں تو ہمارے ساتھ ہو۔ آئیے پکارتے ہیں پیار سے، ڈوب کے کھو کے 3 بار اس کو، اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ اے رحمان، تیری رحمتوں کے سائے تلے ہم سکھ کا سانس لیتے ہیں۔
ہر تکلیف تیری رحمتوں کی وجہ سے ٹل جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، تیری رحمتیں برستی رہتی ہیں۔ ہم اکٹھے ہو کے تجھ سے دعا مانگتے ہیں، تیرے حضور حاضر ہوتے ہیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ زندگی کوئی چانس نہیں ہے جو اتفاق سے مل گیا، یہ چاہت ہے جسے تخلیق کیا گیا۔ ہم سب رب کی چاہت ہیں، اس کی چاہت کو پہچانے کہ اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا۔ ہمارے حق میں تخلیق نہ کیے جانے کا فیصلہ بھی آ سکتا تھا۔ اگر ہمارے حق میں تخلیق کیے جانے کا فیصلہ آیا ہے تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے۔ اللہ کے اس فیصلے کو پہچاننا چاہیے، اپنی زندگی کو نا امیدی مایوسی کے ہاتھوں برباد نہیں کرنا چاہیے، خود کو بدلنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر ایک لمحے کی مردہ دلی کو زندہ دلی میں بدل دیا تو یہ فتح ہوگی۔ مایوسی ایک جنگ ہے اور جیت ہماری ہونی چاہیے، مایوسی کی نہیں۔ زندگی بڑی یا چھوٹی نہیں ہوتی، یہ ماضی اور حال بھی نہیں ہوتی، یہ کن ہے اور فیکون کی صورت میں ہم میں دھڑک رہی ہے۔ زندگی میں کوئی کام کریں یا نہ کریں، لیکن زندگی کو بیکار اور فضول سمجھنے کا کام کبھی نہ کریں۔ خوشی کسی بھی چیز سے منسلک نہ کریں، خوشی کو اندر سے محسوس کریں۔ خوشی پیسے میں، کامیابی میں نہیں ملے گی، ورنہ دولت مند لوگ سب سے زیادہ خوش باش ہوتے۔ زندگی میں مشکلوں کو موت سے تعبیر نہ کریں، ورنہ تکلیف میں مبتلا بچے کبھی نہ مسکراتے، اور دکھ اور تکلیف کو مایوسی کی دوا نہ دیں، بلکہ اسے اللہ کے قرب کی نشانی سمجھیں۔ جب بچہ صحت مند ہوتا ہے تو وہ کھیلتا کودتا ہے، جب بیمار ہوتا ہے تو صرف ماں کی قربت چاہتا ہے۔ زندہ رہنے کے لیے کوئی اچھا دن نہیں ہوتا، زندہ رہنے کے لیے ہر دن کو اچھا بنانا پڑتا ہے۔ اپنے دنوں کو پر امید بنائیں، مسکرائیں کہ رونے کے لیے کوئی دن نہیں بنا۔ اللہ کی دوستی حاصل کرنی ہے تو اس کے بندوں پر مہربان ہونا پڑے گا، کیونکہ عبادت کرنے سے پارسائی ملتی ہے اور نیکی کرنے سے رب ملتا ہے۔ نعمت کی ناشکری زوال کا آغاز ہے اور استغفار کی کثرت عروج کا آغاز ہے۔ استغفر اللہ سربلندی کا وظیفہ ہے اور الحمدللہ انعام یافتہ بندوں کا ورد۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ اس وقت دعا مانگنے کی توفیق دی۔ قبولیت کی اس گھڑی میں تو ہماری غلطیاں نافرمانیاں معاف فرما دے، تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہماری اولاد کو نیک صالح اور خوشبخت بنا، ان کو نیک مقاصد میں کامیاب فرما۔ یا باری تعالیٰ تو اپنے لامحدود خزانوں میں سے بھی وسیع رزق حلال عطا فرما، ہماری دلی دعائیں قبول فرما، ہمیں مایوسی سے بچا، ہمیں خوشی کے لمحات دے جس میں تو ہمارے ساتھ ہو۔ آئیے پکارتے ہیں پیار سے ڈوب کے کھو کے 3 بار اس کو، اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں، عاجزی سے، انکساری سے، محبت سے، تیری رحمانیت کو، تیرے رحمان ہونے کو قبول کرتے ہوئے اور مانتے ہوئے اور پوری اپنی زندگی کی ڈور تجھ پہ چھوڑتے ہوئے، کیونکہ تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اور تو فرماتا ہے بس یاد رکھو تم مجھے، میں یاد رکھوں گا تمہیں، اور شکر گزار بنو میرے اور میری ناشکری نہ کرو۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم بہت کمزور ہیں، ہماری خواہشیں، ہمارے وسائل ہماری طاقت سے بہت زیادہ ہیں۔ ہم جب بھی کسی کام کا فیصلہ کرتے ہیں اس کے انجام سے بے خبر ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اللہ تو اس کے انجام سے خوب واقف ہے۔ اللہ ہر معاملے میں ہماری مدد فرما اور اس فیصلے کو ہمارے لیے آسان فرما۔ اے خدا، ہمیں تنگی دل سے بچا، حوصلہ دے معافی مانگنے کا، معاف کرنے کا، اور ہمیں ان سے پناہ دے جو معاف کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، اور ان سے بھی جن کے دلوں میں سیاہی مگر چہروں پر فریب بھرا تبسم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہم جیسوں کو اس تبسم کے زہر سے بچا۔ اپنے بچوں کو سوری کہنا سکھائیں، خود بھی سوری کہنا سیکھیں، ایگو تہذیب میں بدل جائے گی۔ پاک پروردگار،
یا اللہ ہم سب کو سکون قلب عطا فرما، تاحیات تندرست سلامت اور شاد آباد رکھ، ہر روز خوبصورت زندگی اللہ تعالیٰ دے، اللہ پاک رب کریم آسانیاں پیدا فرما دے۔ اللہ پاک اگر ہم ایک خوشی کی آرزو کریں تو تو خوشیوں کا سمندر عطا کر دے۔ رب کریم اس گلشن حیات کو اپنی نعمتوں کی خوشبو سے ہمیشہ معطر اور مالا مال رکھنا، اور خوشیوں کے لازوال خزانوں کے ساتھ اللہ غفور الرحیم نصرت اور حفاظت کرے اور تمام حاجات پوری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے، سب سے بڑھ کے برداشت سے۔ رب کعبہ سے التجا ہے کہ ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی تکالیف سے محفوظ رکھے، اور راحت جان، رزق حلال اور صحت مند زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ تیرے اختیار میں ہے، کیا نہیں اللہ پاک ہمیں اس طرح سے نواز دے کہ ہماری دعائیں قبول کر کے ہمارے لبوں پہ کوئی دعا نہ رہے۔ اللہ ہماری ساری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، اور اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما، خوشیوں کا سمندر عطا فرما، مایوسیوں پریشانیوں سے دور فرما۔ اے اللہ ہم پکارتے ہیں تجھے پیار سے، محبت سے، خلوص سے کھو کے 3 بار، اللہ اللہ اللہ۔